الله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد محترم علماء کرام، معزز سامعین کرام، دین اسلامی بھائیوں، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے، توفیق کی بات ہے کہ ہم آج اپنے بڑوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا سالم صاحب نور اللہ مرقدہ، جن کی تعزیت کے لیے ہم آپ جمع ہوئے ہیں، اپنے بڑوں کو یاد کرنا، ان کا ذکر خیر کرنا، یہ بھی ایک سعادت کی بات ہوتی ہے۔ اس سے انسان کے علم میں، انسان کی عمر میں، انسان کی زندگی میں اللہ کی طرف سے برکتیں آتی ہیں۔ ادھر قصبہ بہانی اور اطراف میں ابھی اس دور کے اندر سابقہ ادوار میں حضرت مولانا وکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی اب کئی شخصیت ہماری بہانی میں ہوئی ہے، جن کا بہت دور تک تذکرہ اور بہت بڑے حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام بہت ہی احترام کے ساتھ لیا کرتے تھے۔ ایسی شخصیات ہماری بہانی کے اندر ہوئی ہیں، لیکن ادھر قریب میں اللہ پاک نے حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو کام لے لیا، اس کی کوئی نظیر، کوئی مثال نظر نہیں آتی۔ ہم سے پہلے بھی بہت سارے قریب کے دور میں علماء گزرے ہیں اور موجود ہیں، الحمدللہ کام اپنی اپنی جگہوں پر سب کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، لیکن مولانا سے اللہ پاک نے جو کام لے لیا، چھوٹی سی عمر کے اندر اتنا بڑا کام، دارالعلوم زکریا جیسے بہت بڑا عظیم الشان ادارہ قائم کر دیا اور اسے ایک اچھا معیاری ادارہ قائم کر کے اچھے معیار کے مطابق اسے چلانا بہت بڑی بات ہے۔ ایک گھر چلانا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، 4 لوگوں کا پریوار ہوتا ہے، اس کے لیے انسان محنتیں کرتا ہے، سنگھرش کرتا ہے، ہماری اپنی زبان میں رات دن ایک کرتا ہے، تب اس کو چلا نہیں پاتا ہے۔ عالی شان بلڈنگیں، بہترین عمارت، اچھا معیار، ایک ادارہ قائم کرنا، اس کو چلانا کوئی معمولی بات نہیں، یہ راتوں رات نہیں ہو گیا۔ ایسا نہیں مولانا یہاں سے بہانی سے گئے اور مراد آباد گئے، وہاں سعودی عرب چلے گئے اور وہاں ساؤتھ افریقہ چلے گئے اور راتوں رات کوئی تعمیر ہو گئی۔ حضرت مولانا کی زندگی جو حضرات واقف ہیں، بہت ہی محنتوں والی زندگی رہی ہے، بڑی مشقت آپ نے زندگی گزاری ہے۔ مولانا کا جو حضرات واقف ہیں جانتے ہیں کہ بچپن بہت ہی پریشانی میں گزرا اور مولانا نے بڑی جدوجہد کی، جیسا کہ عربی کہاوت ہے، من طلب العلا سیر اللیالی یغوص البحر من طلب اللآلی، جسے بلندیاں چاہیے ہوتی ہیں، عروج چاہیے ہوتا ہے، وہ راتوں کو جاگتا ہے۔ عروج و بلندی چاہنے کے لیے راتوں میں جاگنا پڑتا ہے اور موتی حاصل کرنے کے لیے سمندر کی تہوں میں وہ تزلی کرنی پڑتی ہے۔ تو مولانا نے اس کے لیے محنتیں کی، مولانا کے اندر جنون تھا علم کا، علم حاصل کرنے کا ایک لگن تھی، ایسا ان کے اندر ایک پیشن تھا۔ بھاگ کر گئے تھے بہانی سے محمدی پڑھنے کے لیے، جیسا کہ میں نے سنا ہے، اور بہت وسعت کی حالت میں گئے تھے۔ علم حاصل کرنے کا ایک جنون تھا، ایک لگن تھی، ایک تڑپ تھی، اس کے اندر لگے رہے۔ اللہ پاک نے اعلیٰ مقام تک پہنچایا، دنیا نے ان کو جانا اور ان کے ذریعے سے آج ہماری بہانی جانی جا رہی ہے۔ بہانی تو تاریخی جگہ ہے، ماشاءاللہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن آج مولانا کے حوالے سے بھی بہانی کا تذکرہ ہوتا ہے اور مولانا کی ذات سے، مولانا کی وجہ سے، مولانا کی برکت سے بہت سارے اکابر علماء کرام ہماری بہانی کے اندر قدم رنجا ہوئے۔ حضرت مولانا القاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم، ڈاکٹر سید الرحمن اعظمی صاحب نعمت العلماء، وہ بھی تشریف لائے اور بہت سارے علماء کرام مولانا کی کاوشوں سے یہاں پر بہاری میں تشریف لائے اور مولانا نے ہماری جانکاری کے مطابق، آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ بہاری اور اطراف کے علماء کو جوڑنے کے ایک بہت بڑا کام کیا
اس کے لیے کوشش کی انہوں نے کہ بہانی و اطراف کے علماء کو جوڑا جائے اور ان کو متحد کیا جائے. کوئی بھی فیصلہ لینا ہے تو سب کو جمع کر کے ایک پلیٹ فارم سے سارے لوگ ایک متفقہ فیصلہ لیں. اس کے لیے مولانا نے مجلس شورا علماء بہانی کے نام سے ایک تنظیم بنائی. اس کے لیے کوششیں کی, علماء کو جوڑا, اور مولانا عبدالغنی صاحب اس کے سیکریٹری نامزد ہوئے. مولانا کے جانے کے بعد یہ ذمہ داری ہمارے کانوں پر بھی تھوڑے دن کے لیے آئی, سیکریٹری کی ذمہ داری. اس کے لیے حضرت مولانا سننا الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں 12 حاضری ہوئی. وہاں کے اوپر ہم لوگ جاتے تھے, اپنے کارگزاریاں بتاتے تھے, حضرت سے مشورے لیتے تھے, اور جو بھی کام ہوتا تھا وہ اس کی کارگزاری ہم لوگ وہاں پر جا کر پیش کرتے تھے. بہرحال ایک کوشش تھی, مولانا نے جوڑنے کی کوشش کی علماء کو, اور بہت ساری خوبیاں ہیں جن کا تذکرہ ظاہر بات اس محفل کے اندر چھوٹے سے وقت میں نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ ایک بات اور بھی تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ اصلاً ہمارے بہت سارے محسنوں نے, ہمارے قائدین نے, ہمارے بزرگوں نے جس کا شکوہ کیا ہے کہ ہم مردہ پرست لوگ ہیں. ہندوستانی مسلمان اصلاً, اور شاید باقی دنیا کے حالات سے ہم واقف نہیں, کہ ہم لوگ مردہ پرست ہیں, زندگی میں قدر نہیں کرتے. تاریخ ہماری رہی ہے, ہمارے تذکرہ ہے, بھری تاریخ. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا شکوہ کیا, محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا شکوہ کیا, اور آج ہمارے قائدین ہیں وہ بھی اس کا شکوہ کر رہے ہیں. آج ہم ان کی قدر نہیں کر رہے ہیں. مرنے کے بعد ہم ان کے تذکرے کرتے ہیں, ان کے بیانات کرتے ہیں, ان کی خوبیاں بیان کرتے ہیں, اور ساری چیزیں ہوتی ہیں. حالانکہ بھی کسی حد تک بہتر ہے, غنیمت ہے, ہمارے بچے اور ہماری آنے والی نسلیں ان کی خوبیوں سے واقف ہوں. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے درمیان میں جو لوگ موجود ہیں اس وقت, اس انحطاط و تنزلی کے دور میں جو علماء کرام موجود ہیں, آج ہم ان کی قدر کریں, ان کا احترام کریں, ان کی ہم ضرورتوں کو دیکھیں, ان کے کام آئیں, زندگی میں ان کی قدر کر لیں. ہر بستی میں ہوتے ہیں, ہر علاقے میں علماء کرام ہوتے ہیں, لیکن انسان زندگی میں ان کی قدر نہیں کرتا ہے, اور مرنے کے بعد ان کے تذکرہ کیا کرتا ہے. تو یقیناً ہماری بستی کے اندر بھی, بہانی و اطراف کے اندر الحمدللہ بہت سارے علماء کرام ہیں, اپنی اپنی جگہوں پر کام کر رہے ہیں, دین کے کاموں سے وابستہ ہیں, مخلصانہ کاوشیں ان کی ہیں. ان سارے لوگوں کے کاموں میں ہم آپ کو ایک دوسرے کو تعاون کرنا چاہیے. تعاون کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں. تعاون یہی نہیں کہ انسان اپنی پیسے سے تعاون کرے, تعاون انسان اپنے پیسے سے بھی کر سکتا ہے, اللہ نے اگر صاحب حیثیت بنایا ہے, ورنہ تو انسان تائید سے بھی کر سکتا ہے, اپنی زبان سے بھی تعاون کر سکتا ہے. اور تعاون کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ مخالفت نہ کی جائے, ٹانگ نہ کھینچی جائے. سب سے بڑا مرض آج کل یہ ہے, ہم لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں بہت کھینچتے ہیں, کام کم کرتے ہیں اور ٹانگیں زیادہ کھینچتے ہیں, اور کام کم کرتے ہیں, اس کو ہم لوگ اس کا دکھاوا بہت زیادہ کرتے ہیں. ہمارے خسر مرحوم کہا کرتے تھے, مسلمان کی حالت یہ ہے کہ مسلمان بولتا کم اپنی زبان میں اور ہلاتا کرتا. ہم مسجد جیسی جگہ پہ نفاذ کا میں استعمال کر رہا ہوں, کیونکہ ہم کوئی ایسی بڑی کوئی وہاں پہ نہیں ہے, اپنے لوگ ہیں. تو آج ہماری جو مزاج ہے, مسلم قوم کا جو مزاج ہے, وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مخالفت اور مخاصمت پہ زیادہ آمادہ رہتے ہیں. اگر ہم ایک دوسرے کے تعاون معاون بن کے کام کریں, ایک دوسرے کی قدردانی کریں, ایک دوسرے کی مخالفت کم از کم نہ کریں. جو دین کا کام کر رہے ہیں, ہم بھی دین کا کام کر رہے ہیں, دیگر بہت سارے حضرات بھی دین کا کام کر رہے ہیں, ان کی تعریف کرتے رہیں اپنی زبان سے, اپنے زبان حال سے, اپنے قول سے, اپنے عمل سے. یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہوگا, اور جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو یکسوئی حاصل ہوگی, اور اپنے اپنے جگہوں کے اوپر وہ حضرات صحیح طریقے سے کام کریں گے. انشاءاللہ اس کے مثبت نتائج ہوں گے. ہماری اگر محنتیں اور کاوشیں ایک دوسرے سے مربوط ہوں, ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوں, تو ان کا ثمرہ, ان کا پھل کچھ اور ہی نظر آئے گا. اگر ہماری کاوشیں علیحدہ علیحدہ ہیں, الگ الگ ہیں, ہم سب بٹے ہوئے ہیں, تو ظاہر بات محنتیں ہم بہت کریں گے اور اس کے نتائج کم آئیں گے.
لیکن اگر ہماری محنتیں مشترکہ ہوں گی اور مخلصانہ ہوگی، ایک دوسرے کے تعاون اور کوآپریٹ کے ساتھ ہوگی، تو انشاءاللہ تھوڑا کام بھی زیادہ نظر آئے گا، اس کے فائدے زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ بات بات مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ہم سبھی حضرات کو ان کے نقوش پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔